حضرت یونس علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ بھی اس پر سوار ہو گئے، جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی، سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے گا وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا، پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اسی لیے کہ میں نے خدا کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخرکار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈال تھے۔ آپ نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، نہ کوئی سایہ، دھوپ ہی دھوپ تھی۔
गर्मी भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक बेलदार पौधा उग आया। पौधे की बेल से साया आ गया। आप साया तले बैठ गए और अल्लाह का जिक्र करने लगे। कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक हिरनी आती थी और अपना दूध पिला जाती थी। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बग़ैर घास की ज़मीन पर डाल दिया और वो बीमार था। हमने बेलदार दरख्त उगाया और हमने उसको 1 लाख आदमी की तरफ भेजा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। फिर वो लोग उन पर ईमान लाए। मुल्क नैनवा छोड़ देने के बाद आपकी कौम आपको बहुत ज़्यादा याद करने लगी। आपके निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप नबी थे और हदायत के लिए आए थे। लोगों ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस बात पर भी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और आपके लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं। और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाएं तो हम सब उनकी ताज़ीम करने लगेंगे और उनके हर हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कौम की तरफ जाएं और अल्लाह का पैगाम सुनाएं और उन्हें बुराई से रोकें, नेकी की तरफ बुलाएं। लोगों को आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तलकीन करें। चुनाचा अल्लाह के हुक्म पर जब आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौट आए तो कौम ने खुशियों मसरत का इजहार किया और आप अलैहिस्सलाम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वापस आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी और हदायत देने लगे कि बुरे कामों से दूर रहें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।